بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث: وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وليتفل ثلاثة ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت میں بیان فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کوئی برا خواب دیکھے تو اللہ کی پناہ میں آ جائے اس خواب کے شر سے بھی اور شیطان کے شر سے بھی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 مرتبہ تھو تھو کر دے اور اس خواب کا کسی کے سامنے بھی تذکرہ نہ کرے کہ یہ خواب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ دوستو دوسری روایت میں اسی متعلق کچھ تفصیل بھی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا رأى احدكم الرؤيا يكرهها، جب کوئی شخص کوئی ایسا خواب دیکھے جو ناپسندیدہ ہو، فليبصق عن يساره ثلاثا، وہ اپنے الٹے ہاتھ پہ بائیں ہاتھ کی طرف وہ 3 مرتبہ تھوک دے، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا، اور 3 مرتبہ اللہ کی پناہ میں آ جائے شیطان سے، یعنی 3 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ لے۔ اور پھر فرمایا وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، اور کروٹ بدل کے سو جائے۔ تو دوستو اگر کسی شخص کو برا خواب آیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری تفصیل بیان کی ہے، اس کو ہدایات دی ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ کی پناہ میں آئے، اور وہ پناہ کس چیز سے؟ اس خواب کے شر سے بھی اور شیطان کے شر سے بھی۔ جب اللہ کی پناہ میں آ گیا اب ظاہر ہے اس کے اثرات ختم ہو گئے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مزید اس پر یہ ہے کہ الٹے ہاتھ پہ 3 مرتبہ تھو تھو کر دے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس خواب کا کسی کے سامنے تذکرہ نہ کرے۔ کل ہم نے بات کی تھی کہ اچھا خواب بھی آئے تو ہر شخص کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کرے، بلکہ اپنے کسی جاننے والے، محبت کرنے والے، یا جس سے یہ محبت کرتا ہے اور وہ خوابوں کے بارے میں کچھ جانتا بھی ہے، صرف اسی کے سامنے تذکرہ کرے۔ لیکن اگر برا خواب دیکھا ہے تو اس کا کسی کے سامنے بھی تذکرہ نہ کرے۔ ظاہرہ جب اللہ کی پناہ میں آ گیا ہے، اعوذ باللہ پڑھ لیا، تو یہ کائنات کی سب سے بڑی پناہ ہے جو اس نے پکڑ لی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی برا خواب آئے تو ان ہدایات پر ضرور عمل کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔